ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منام میں قیام کی پہلی رات تھی اور اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تو خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب کو چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت آنے کی زحمت فرمائی، حضور حکم دیتے ہیں یہ غلام خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا منتظر ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کیا، یہاں قریب ہی سفیان مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی قرضہ تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو، اور وہاں سے چلے گئے۔ ہارون رشید نے فضل سے کہا، ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فیصل بن ایاز ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فیصل بن ایاز کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فیصل نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، کون ہے؟ فیصل نے جواب دیا، امیر المومنین۔ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فیصل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں، میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فیصل نے جواب دیا، فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، یہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں ہی خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فیصل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فیصل کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ فیصل بن ایاز، تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا ہے، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے۔ اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید، کچھ اور ارشاد فرما دیجیے۔ فیصل بن ایاز، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے، انہوں نے رجاء سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش حاصل کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔
انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھو، اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے رہو۔ رجا نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھتے ہیں، پھر جب چاہے بے خوف و خدر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفہ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فیصل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اس قدر حالت میں سکتہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرما دیجیے۔ فیصل بن ایاز، اے ہارون رشید، تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ کیا دکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے تو تو اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سو گئی تو قیامت کے روز بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھے پوچھے گی اس کے چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اپنی زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار، تیرے دل میں اپنی رایا کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زاروں زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت ایاز سے کہا امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ تو انہیں مار ہی ڈالیں گے۔ ایاز نے فرمایا اے ربی، اس کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فیصل سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے۔ ہارون رشید نے کہا میں تو لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور قرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رزق دینے والی قوت ہے۔ ہارون رشید، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فیصل، افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گاہ گئیں اور تم نے اس کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دے رہے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربی کہتے ہیں پھر حضرت فیصل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو اس قسم کے فیصل بن ایاز جیسے مرد کے پاس لے جانا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ آخرت کی فکر کریں اور خود کو کوئی امارت وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فیصل بن ایاز کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔